السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اب تک آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج کا ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں پارہ نمبر 9 سورۃ اعراف کی آیت نمبر 90 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وقال الملأ، اور کہا سرداروں نے، الذین، ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا تھا، من قومہ، اس کی قوم میں سے، لئن ارتبعتم، اگر تم نے پیروی کی، شعیبا، شعیب علیہ السلام کی، انکم، بے شک تم، اذن، اس وقت ہوگے، لخاسرون، البتہ نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ ان کے جو سردار تھے، جو بڑے بڑے سردار تھے جن کو لوگ مانتے تھے اور وہی انکار کرنے والے تھے اور تکبر کرنے والے تھے، وہ اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے شعیب کا کہنا مانا یا ان کے مطابق زندگی گزارنی شروع کی۔ حضرت شعیب کس طرح زندگی گزارنے کا کہہ رہے تھے؟ جس طرح اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارو، حق سچ کے ساتھ گزارو اور کھرے رہو۔ تو یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کے خلاف وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر تم ان کا کہا مان لیتے ہو، اگر تم ایمانداری پر چل پڑتے ہو، سچ بولنا شروع کر دیتے ہو، تو تمہاری تجارت ہے، جو تمہارا کاروبار ہے، وہ گھاٹے میں چلا جائے گا، کیونکہ کاروبار میں جھوٹ کا ہونا لازم ہے۔ ہماری جو تجارت ہے اس میں جو بے ایمانی ہے وہ بھی لازم ہے۔ اگر ہم نے حضرت شعیب کی بات مان لی تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ہم اگر زندگی اس کے مطابق گزارنا شروع کر دیں گے تو ہماری جو معیشت ہے، جو ہماری دولت ہے، جو ہمارا کاروبار ہے، وہ نقصان میں ہو جائے گا اور ہمیں کوئی بھی نفع نہیں پہنچے گا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پس پکڑا ان کو زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا، پس ہو گئے، فِي دَارِهِمْ، بیچ اپنے گھروں میں، جاثمین، زانوں پر گرے ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کا انجام بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا تھا، جنہوں نے اللہ کے ساتھ تکبر کیا تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تکبر اللہ کی چادر ہے، اور جو اللہ کی چادر کو کھینچتا ہے یا اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو اس کا انجام پھر بہت ہی برا ہوتا ہے، اور ایسا انجام ہوتا ہے جو سب کے لیے عبرت بن جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو لوگ متکبر تھے، تکبر کرتے تھے اللہ کے ساتھ اور کہتے تھے کہ بس میں ہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بھی اسی قرآن میں بتا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا زلزلہ آیا کہ جب وہ اپنے گھروں میں پڑے تھے تو اوندھے منہ پڑے تھے، یعنی اتنا سخت زلزلہ تھا، اتنا سخت، اور چند منٹوں میں ان کی ساری جو بستی تھی وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ الذین، جن لوگوں نے، کذبوا، جھٹلایا، شعیبا، شعیب علیہ السلام کو، کألم، گویا کہ نہ، یغنوا، بستے ہوں، فیہا، بجس میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنا زبردست عذاب ان پر آیا، اتنا زبردست زلزلہ آیا کہ ایسے ہو گئے کہ جیسے یہاں پہ کوئی بستہ ہی نہیں تھا۔ ہم کہیں کسی کھنڈرات میں سے گزرتے ہیں، کوئی صحرا والی جگہ سے گزرتے ہیں، تو ہمارے مائنڈ میں یہی بات آتی ہے کہ یہاں پہ تو کوئی زیرو ہوتی ہی نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پہ نہ تو پانی ہے، نہ ہی کوئی ایسی سہولت ہے جس سے کسی انسان کا گزر بسر ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی بستی ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے یہاں پہ کوئی بستہ ہی نہیں تھا۔ الذین، جن لوگوں نے، کذبوا، جھٹلایا، شعیبا، شعیب کو، کانوا، تھے، ہم الخاسرون، وہی نقصان اٹھانے والے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی بات کا جواب دے رہے ہیں جن کو بڑی فکر تھی اپنی قوم کی کہ اگر تم نے شعیب کا کہا مانا تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی لوگ اصل میں نقصان اٹھا رہے تھے جنہوں نے شعیب کا انکار کیا، جنہوں نے شعیب کا کہا نہیں مانا، جنہوں نے اپنے رب کی تبلیغ نہیں مانی، جنہوں نے اپنے رب کا حکم نہیں مانا، وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہوئے۔ فتولی، پس منہ پھیر لیا، عنہم، ان سے، وقال، اور کہا، یا قومی، اے میری قوم، لقد، البتہ تحقیق، ابلغتکم، پہنچایا تمہاری طرف، رسالتی، پیغام، ربی، اپنے رب کا، ونصحت، اور خیر خواہی کی، یعنی نصیحت کی، خیر خواہی کی، لکم، تمہارے لیے، فکیف، پس کیوں کر، اسا، غمگین ہوں میں، علی، اوپر، قوم کافرین، اوپر قوم کافرین کے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ حضرت شعیب اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ میرا کام تمہارے تک پیغام پہنچانا تھا اپنے رب کا، میرے رب نے جو مجھے پیغام دیا وہ میں نے تمہاری طرف ایمانداری کے ساتھ پہنچا دیا۔ اب یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا تھا کہ تم کون سے راستے کا انتخاب کرتے ہو، کس راستے پر چلتے ہو۔
تمہیں ہر طرح سے بتایا کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ ایک پیغمبر کس لیے بھیجا جاتا ہے؟ تاکہ انسان کی اصلاح کی جائے، اس کو بتایا جائے کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ ہم بچے کو اسکول کس لیے ایڈمیشن کرواتے ہیں؟ اسی لیے کرواتے ہیں تاکہ اس کو مینرز آ جائے، اس کو سیکھنے کو کچھ ملے، اس کو پتہ چلے کہ کیا اس کے لیے صحیح ہے کیا غلط ہے، اس میں شعور پیدا ہو۔ تو دین کو سکھانے کے لیے اللہ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ہمارے لیے ایک راہبر منتخب کیا جو ہمارے پاس آیا اللہ کا پیغام لے کر۔ اب اس راہبر کی بات ماننا ہم پر تھا کہ ہم اس کی بات کو کتنا فالو کرتے ہیں اور کتنا اس کو اگنور کرتے ہیں۔ یہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے نصیحت کر دی، تمہارا خیر خواہ تھا، میں نے تمہیں ہر طرح سے بتایا کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو تمہارا کیسا انجام ہوگا، اگر تم اللہ کا انکار کرو گے تو تم بچ نہ سکو گے، تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور اگر تم اللہ کی فرمانبرداری کرو گے، اللہ کے احکامات پر عمل کرو گے تو تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں، لیکن اگر تم انکار کرتے رہے تو میں بھی تمہارے اوپر کوئی غم یا افسوس نہیں کروں گا، کیونکہ میرا کام تمہارے تک پہنچا دینا تھا اللہ کا پیغام۔ وما ارسلنا، نہیں بھیجے ہم نے، فی قریۃ، بیچ کسی بستی میں، من نبی الا مگر اخذنا، پکڑا ہم نے، اہلا، اس کے گھر والوں کو یعنی اس کے اہل والوں کو، بالبأسائی، ساتھ فقیری کے، والضراء، اور مرض کے، لعلہم، تاکہ وہ یضرعون، عاجزی کریں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ نے کسی کو غصے میں ہلاک نہیں کیا، کسی بستی کو ایسے ہی ہلاک نہیں کر دیا، اس کا انجام اتنا برا ایسے ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس قوم کی ہدایت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس کا پیغمبر ان کو بتا سکے، ان کو وارن کر سکے کہ تمہارا رب ایک ہے اور وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اگر تم غلط کرتے ہو، اگر تم تکبر کرتے ہو، اللہ کا انکار کرتے ہو، تو تمہارے ساتھ کیسا انجام ہوگا۔ وہ پیغمبر ہر بات ان پر واضح کرتا گیا، لیکن جب وہ نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے ان پر آزمائشیں ڈال دی۔ بالبأساء والضراء، یہاں پہ فقیری اور بیماری کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان پر فقیری اور مرض اتارا گیا تاکہ وہ اللہ کی طرف عاجزی کر سکیں۔ یہ انسان کا فطری عمل ہے، جب اس کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ تبھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اگر ہم خود کا معائنہ کریں تو ہمارا بھی یہی حساب ہوگا، ہم خوشی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، لیکن غم جب ہمیں حد سے زیادہ ہو جاتا ہے تو ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، ہماری دعائیں لمبی ہو جاتی ہیں، ہمارے سجدے لمبے ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم پہ آزمائشیں آئیں، جس مرض میں تم کو مبتلا کیا، جو پریشانیاں تم پر آئی، وہ کس لیے تھی؟ تاکہ تمہاری اصلاح ہو سکے، تاکہ تم اللہ سے ڈر سکو، اللہ کی طرف رجوع کر سکو، اللہ کی طرف عاجزی کر سکو، ٹھیک ہے۔ ثم پھر بدلنا، بدلا ہم نے، مکان السیئات، برائی کی جگہ، حسنت، بھلائی کو، حتیٰ یہاں تک کہ عفو، زیادہ ہو گئے، وقالو، اور کہنے لگے، قد تحقیق، مسا لگی تھی، آبانا، ہمارے باپوں کو بھی، ذراؤ، یہ مرض، والسراؤ، اور بلائی یعنی سختی اور بلائی، وَأَخَذْنَاهُمْ، اور پکڑا ان کو، بغتاتاً، ناگہاں یعنی اچانک، وہم، اور وہ لا یشعرون، نہیں شعور رکھتے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو دکھ لگتا ہے، کوئی پریشانی لگتی ہے، تب تو اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ یہ سب اس قوم کے لیے کیوں تھا؟ تاکہ پریشانی اور مصیبتوں کو دیکھ کر اس کا دل نرم ہو جائے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے لگ جائے، اس کو یہ اندازہ ہو جائے کہ جس نے اس کو اس مصیبت میں ڈالا ہے، جس نے اس کو اس آزمائش میں ڈالا ہے، وہی اس کو دور کرنے والا ہے۔ اگر میں اس کا کہا مانوں گا، اس کی طرف رجوع کروں گا، تو ضرور میرے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکل ہی آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کو برائی کی جگہ بلائی لگتی ہے، یعنی جب ان سے آزمائش کو دور کر دیا جاتا ہے، ان کو خوشخبریاں دی جاتی ہیں، ان کے اوپر فراوانی کی جاتی ہے رزق کی، دولت کی، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں تو ہمارے باپوں پر بھی آئی تھی۔ جو تھوڑا بہت ان کے دلوں میں ایمان جاگنا شروع ہوتا ہے آزمائش کے زمانے میں، مصیبتوں کے زمانے میں، جو تھوڑا بہت ایمان تازہ ہونے لگتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو خوشحال زندگی سے نوازتے ہیں تو وہ فوراً پلٹ آتے ہیں،
اور کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے باپوں کے ساتھ بھی ہوئی تھیں، ایسے کام تو ہمارے باپ کے ساتھ بھی ہوئے تھے، ان کو بیماریاں آئیں، ان کو سختیاں بھی لگیں، پھر خوشحالی بھی ہو گئی۔ یہ صرف حالات کے گزرنے کے اوقات ہیں، یہ زمانے کے ساتھ ساتھ چلتا آئے گا۔ ہم کیوں اس رب پر ایمان لائیں؟ ہم کیوں اس کے ساتھ فرما بردار رہیں؟ کیوں ہم اس طرح کے اعمال کریں کہ جس کا ہمیں کوئی بھروسہ ہی نہیں، جس کا ہمیں یقین ہی نہیں کہ ہم دوبارہ سے جی اٹھیں گے؟ آج تک ہمارا ماں باپ نہیں اٹھ کے آیا واپس، تو ہم کیسے اٹھ پائیں گے؟ تو یہاں پہ انسان کا بدلاؤ آپ نے دیکھا نا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہر چیز کو واضح کر رہا ہے کہ جب انسان سختی میں ہوتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، لیکن جیسے اس کو خوشحالی لگتی ہے تو سب سے پہلے اللہ کو بھول جاتا ہے، حالانکہ خوشیاں دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ یہ ہم پر بھی آتا ہے، ہمیں جب خوشیاں عطا کی جاتی ہیں، ہمیں کسی نعمت سے نواز دیا جاتا ہے، تو ہم کبھی بھی یہ الفاظ نہیں کہتے کہ اللہ ہمیں آپ نے یہ خوشی کیوں نوازی، ہمیں کیوں اس کامیابی سے نوازا۔ ہم تب تو کبھی ایسا نہیں کہتے، ہم تو تب ایسے کہتے ہیں کہ یہ میرے ہی حصے میں آنی تھی، یہ میرے لیے ہی لکھا گیا تھا، تو میں ہی اس کے قابل تھی۔ اس طرح کے ہمارے الفاظ ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے، ہم پر پریشانی آتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوا؟ کیا میں ہی بچ گئی تھی؟ میری ہی عمر کے لوگوں میں اگر میں باقیوں کو دیکھوں تو وہ تو خوشحال زندگی گزارے، مجھ پر ہی کیوں آزمائشیں آئیں؟ مجھ پر ہی کیوں مصیبتوں کے غم ٹوٹے، یہ پہاڑ ٹوٹے؟ اس طرح کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں نا، تو خوشحالی میں پھر کیوں نہیں کہتے؟ حالانکہ خوشحالی میں تو ہمیں زیادہ رب کو یاد کرنا چاہیے، خوشیاں دینے والا بھی تو اللہ ہی ہے نا۔ اگر وہ چھین کر لے جائے تو کون ہے جو اس سے سوال کر سکے؟ کون ہے جو اس سے پوچھ سکے کہ آپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محض یہاں پہ جو حالات بیان کی ہیں وہ اس لیے تاکہ جو لوگ ہیں ان کا ایمان تازہ ہو سکے، وہ اللہ پر ایمان لا سکے کہ اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، تمام اختیارات اس کے پاس ہیں، خوشیاں لانا بھی اور غم کو لانا بھی تمام اس کے پاس ہیں۔ اگر ہم اس کی طرف رجوع کریں گے تو ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، یہ حالات تو ہمارے ماں باپ پر بھی آئے، تو پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑنا ہے، ایسے پکڑیں گے کہ وہ شعور بھی نہیں رکھتے، یعنی ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کا پکڑنا کتنا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجرموں کی، گناہگاروں کی رسی کو دراز کر دیا، ڈھیل دے دی، مہلت دے دی کہ تم لوگ جاؤ اور جتنا گناہ کر سکتے ہو کر سکو، اینڈ پہ تو تم نے میرے پاس ہی آنا ہے، انجام تو تمہارا میرے پاس ہی ہے، تو تم کیسے بچ سکو گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے اوپر، یہاں پہ اس آیات سے ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم پر ایک راہبر بھیجا تاکہ اس کی رہنمائی ہو سکے، ان کے اوپر ایسے حالات پیدا کیے تاکہ وہ پھر اللہ کی طرف لوٹ آ سکے۔ لیکن جب وہ نہیں لوٹتا اور ڈیٹ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی رسی کو دراز کر دیتے ہیں اور اس کو اس چیز کے پیچھے لگا دیتے ہیں جس چیز کے پیچھے اس کا دل بھاگ رہا ہوتا ہے، اور اس کو تھکا دیتے ہیں اس میں، کیونکہ وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اللہ سے نہیں مانگتا، لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر وہ بھی ہر در پر مانگنا شروع کر دیتا ہے اور اس کو وہ چیز کہیں سے بھی ملتی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو غم ہے یا مصیبت یا پریشانی وہ مومن کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے، جو آزمائشیں ہیں وہ مومن کی اصلاح کے لیے ہوتی ہیں۔ جب مومن اس سے نکلتا ہے تو وہ ایک ہیرے کی طرح نکلتا ہے، یعنی اس سے ہر طرح کا کھوٹ میل کچیل دور ہو جاتا ہے۔ جب وہ اس آزمائش سے نکلتا ہے نا تو وہ زیادہ مضبوط بن کر نکلتا ہے، زیادہ نکھر کر باہر نکلتا ہے۔ لیکن اس کے مترادف جو منافق ہے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، وہ ایک گدھے کی طرح ہے کہ اس کے مالک نے اگر اس کو باندھ دیا ہے تب بھی اس کو نہیں پتا، اگر اس کو چھوڑ دیا ہے تب بھی اس کو نہیں پتا کہ مجھے کس مقصد کے لیے چھوڑا گیا تھا اور کس مقصد کے لیے مجھے پکڑا گیا تھا۔ یہ اس منافق کی مثال ہے کہ جب خوشحال زندگی آئی تو اس نے کہا کہ یہ زمانے تو میرے ماں باپ پہ بھی آئے تھے اور مجھ پہ بھی آ گئے ہیں۔ جب اس کو باندھا گیا، یعنی اس پر جب آزمائش آئی، تو اس نے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے واویلا کرنا شروع کر دیا۔ تو اب ان آیات سے ہمیں عبرت حاصل کرنی ہے۔ یہ آیات ہمارے سامنے کیوں آئی گئی؟ تاکہ ہم ان کو دیکھ سکیں۔ اگر ہم میں سے کوئی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی غم میں مبتلا ہے، تو پریشان نہیں ہونا،
یہ مومن کی اصلاح کے لیے ہے. یہ جو آزمائش ہے، یہ جو پریشانی ہے، یہ ہماری تربیت کر رہی ہے، ہمیں مزید نکھار رہی ہے. اگر ہمارا یقین کامل ہوا، اگر ہمارا بھروسہ اللہ پر ہوا، اگر ہماری جو تمام تر توجہ ہے وہ اللہ کی طرف ہوئی، تو ہم یقیناً ضرور فلاح پائیں گے. اللہ کی رحمتوں سے نا امید نہیں ہونا، اللہ سے مایوس نہیں ہونا. اگر ہم اپنی پریشانیوں میں واویلا کرنا شروع کر دیا، دوسروں کے دروں پر جا کے رونا شروع کر دیا تاکہ لوگ ہم سے ہمدردی کریں، ہم پر ترس کھائیں، تو یقین جانیے پھر اللہ آپ کو لوگوں کے لیے چھوڑ دے گا. ولو، اور اگرچہ ان یہ کہ اہل القرى بستی والے آمنوا ایمان لاتے، واتقوا اور پرہیزگاری کرتے، لفتحنا البتہ ہم کھولتے، علیہم اوپر ان کے، برکات برکات، من السماء آسمان سے، والارض اور آسمان اور زمین سے، ولکن اور لیکن، کذبوا جٹلایا، فاخذناہم پس پکڑا ہم نے ان کو، بما سبب کانوا تھے، یکسبون جو انہوں نے کمایا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر بستی والے ایمان لاتے، اللہ پر ایمان لاتے، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے، یقین رکھتے کہ یہ جو آزمائش ہے یہ میرے رب کی طرف سے، اسی کی طرف لوٹ کر جانی ہے، یہ دنیا کا وقت ہے، اس نے گزر ہی جانا ہے، مجھے اپنی آخرت کو بہتر بنانا ہے. اگر وہ ایمان لاتے، واتقوا اور پرہیزگاری کرتے، صرف اللہ سے ہی ڈرتے، لوگوں سے ڈرنے کی بجائے اللہ سے ڈرتے اور حق کی بات کہتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی ان قربانیوں کو، ان محنتوں کو کبھی بھی رائیگاں نہیں جانے دینا تھا. ہم نے ان کے لیے برکات نازل کرنی تھی، آسمان سے بھی اور زمین سے بھی. اللہ اکبر. جب آپ ایک روپیہ بھی صدقہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی سنبھال کے رکھتے ہیں. اگر آپ ایک کھجور کسی کو دیتے ہیں تو اس کو اللہ سنبھال کے رکھتا ہے، اس کو ضائع نہیں کرتا. یہ نہیں کہتا کہ اس نے تو 1 روپیہ میری راہ میں خرچ کیا تو میں اس کو اوائڈ کر دیتا ہوں یا اس کو نظر انداز کر دیتا ہوں، دیکھتا ہی نہیں ہوں. نہیں، اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی سنبھال کے رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو نیتوں کو جانتا ہوں، اگر اس کی نیت مخلص ہوئی، خالص اپنے رب کی رضا کے لیے ہوئی، تو میں اس صدقے کو پالنا شروع کر دیتا ہوں. کہیں پہ ذکر آیا کہ اس کو پالتے پالتے احد پہاڑ جتنا کر دیتا ہوں اور اتنا اس کو اجر دوں گا. کہیں کہا کہ میں 70 گنا اس کو اجر دوں گا، کہیں کہا میں 100 گنا دوں گا، کہیں کہا میں لاتعداد جتنا میں چاہوں اس کو اجر سے نواز دوں. سبحان اللہ. میرے رب کی شان تو یہ ہے، اللہ تو ہم سے اتنی محبت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو تم اللہ کی رحمتوں سے ضرور نوازے جاتے، تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل کی جاتی، آسمان سے بھی اور زمین سے بھی. تمہارے لیے دنیا بھی بہترین ہوتی، تمہاری آخرت بھی بہترین ہوتی. لیکن تم نے کیا کیا؟ کذبوا، تم نے جھٹلا دیا، تم نے اللہ پر یقین ہی نہیں رکھا. تم اپنے غم میں اتنا ڈوب گئے کہ تم نے اللہ کی باتوں کا یقین نہیں رکھا. تم نے دیکھا ہی نہیں کہ یہ جو غم تم پر آیا ہے، جو آزمائش تم پر آئی ہے، یہ جو خوشحالی کا زمانہ تم پر آیا ہے، یہ تو صرف رب کی طرف سے آیا ہے اور وہی ہے جو اس کو پھیرنے والا ہے. اگر کبھی تمہیں لگے کہ تم نے اللہ کو دیکھنا ہے تو آسمان کی طرف دیکھو، دن اور رات کی طرف دیکھو، جو ان کو بدلنے پر قادر ہے، تو وہ تمہارے حالات بدلنے پر قدرت رکھتا ہے. مشکلات کو کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ تم بہت بڑی ہو، تم سے نکلنا ناممکن ہے. اپنے اللہ سے کہیں اللہ آپ بہت بڑے ہیں، میری مشکل تو بہت چھوٹی ہے. اس کو ختم کرنا آپ کے اوپر ہے، آپ اختیار رکھتے ہیں. میں تو بے بس ہوں، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی. تو اپنے اللہ سے بات کیا کریں. اللہ سے جب ہم بات کرتے ہیں نا تو یقین مانیے کہ ایک تسلی سی ہو جاتی ہے، دل میں اتنا خوبصورت سکون اترتا ہے کہ شاید وہ کسی سے بھی بات کرنے پر نہ آئے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو بات کی ہے وہ ہمارے رب کے درمیان ہے، اور ایسا رب جو ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، جو کسی کو نہیں بتاتا کہ تم میں کیا کیا خامی ہے، تم میں کیا کیا عیب ہیں. وہ اتنی محبت سے ڈانپ لیتا ہے کہ اس کی محبت کا اگر اندازہ لگائیں تو انسان جو ہے اس کے سوا کسی کی طرف نہ جائے، کسی کی طرف رجوع نہ کرے، بشرط یہ کہ اگر وہ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائے تو صحیح، ایک قدم آئے تو صحیح. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جھٹلا دیا، اللہ کا انکار کر دیا. پھر اللہ نے کہا کہ اگر انہوں نے اللہ کو جھٹلا دیا، اللہ کا انکار کیا، تو پھر اللہ نے بھی ان کو ان کے کمایا ہوا جو ان کا تھا، جو ان کی کمائی تھی،
اس کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑا. ہم نے ایسے ہی کسی کو نہیں پکڑ لیا، ہم نے ان کو ایسے ہی عذاب میں مبتلا نہیں کیا. ان کی کمائی کی وجہ سے، انہوں نے دنیا میں جو کمایا تھا اس کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑا اور ان کو عذاب میں مبتلا کیا. اللہ اکبر. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں اور ایسے اعمال کرائے جس سے اللہ خوش ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنتوں میں جانے کا ویزا عطا کر دیں. آمین. آج کا سبق ہم یہیں تک رکھیں گے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ جی.